حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام داخل ہوئے فتح ہوا ہے، شام فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت نے عرض کیا حضرت کپڑے بدلنے، کپڑے کتنا زور لگتا ہے نا، سواری ایسی ہو کپڑے ایسے ہوں، اور جناب نہیں کیا 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 کہا کپڑے بدل لیں، ذرا سواری بدل لیں، کیوں؟ شام کے لوگ استقبال میں، شام کے لوگ آپ کے استقبال میں کھڑے ہیں۔ وہ ایک ہاتھ مارا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے سینے پر، اور فرمایا کہ یہ تم نے کیا بات کی، ہماری عزت کپڑوں سے، ہماری عزت سواریوں سے؟ اگر کوئی اور ایسی بات کرتا تو میں اس کو سخت سزا دیتا، ہاں۔ اور کیسا خوبصورت جملہ اور کتنا بڑا پیغام قیامت تک کے مسلمانوں کو، کیا فرمایا؟ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی اسلام کی وجہ سے، کپڑوں سے نہیں ہے کہ ہم قیمتی کپڑوں پہ زور لگائیں، سواریوں سے نہیں ہے کہ ہم بڑی سے بڑی سواریاں رکھیں، ہماری عزت اسلام سے ہے، ہم اسلام کو گلے لگائیں، اسلام کو زندگی میں لائیں۔ ہاں، اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت ملے گی، اور اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا جیسے پہلے ذلیل تھے۔ یہ بات سمجھنی، یہ اجتماع تبلیغ بھی 4 ماہ بھی چلا بھی 3 دن، بھائی چلو بھائی کیا ہے، ہم اپنی حیثیت، ہم مسلمان ہیں، اسلام کو پھیلانا ہمارا کام ہے، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اب ہمارا پہلا کام، بڑا کام، اہم کام، اونچا کام، ضروری کام وہ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب 30 سال 40 سال 50 سال زندگی کے گزر گئے، صلاحیت غلط جگہ لگ گئی، قوت غلط جگہ خرچ ہو گئی، اس پر ہمیں ندامت ہو کہ ہم سے ظلم ہوا اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیا کہا؟ ظالم کی دعا جب امر بالمعروف چھوڑ دیں گے، جب نہیں منکر چھوڑ دیں گے، دعائیں مانگیں گے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، یہ سوال کریں گے کہ پورا نہیں کیا جائے گا، یہ مدد مانگیں گے، مدد نہیں ہوگی، کام چھوڑا ہوا ہے، اپنے کام سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ٹریفک پولیس والا اپنا کام چھوڑ کے گھر چلا گیا، بچہ بیمار، اس کی دوائی لینی، ٹھیک ہے، بچہ بیمار دوائی لینا بھی بہت ضروری بات ہے، نہیں ہے، لیکن اب وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے اس کا بندوبست کوئی نہیں کیا، اور ڈیوٹی چھوڑ کے چلا گیا گھر، بچے کی دوائی، اب پیچھے ٹریفک پھنس گئی، وہ اس طرف 1 میل دور ٹریفک پھنسی ہوئی ہے، ادھر 1 میل دور ٹریفک پھنسی ہوئی ہے، ادھر 1 میل دور ٹریفک پھنسی ہوئی ہے، اب اس میں کوئی بیمار، کوئی بوڑھا، کس نے اسٹیشن پہنچنا ہے، کس نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، کسی کی سب پھنسے ہوئے ہیں، ایک آدمی نے ڈیوٹی چھوڑی، ہزاروں کی تکلیف، ہزاروں پریشانی میں پھنس گئے۔ مسلمان اپنے کام سے ہٹ گیا، مسلمان اپنی حیثیت کو بھول گیا، اس لیے امت پھنسی ہوئی ہے مسائل میں، اپنے کام کو چھوڑ دیا ہے۔ تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا کام اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو سب دل سے نیت کریں کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں نے کرنٹ کوئی نہیں، اپنی صلاحیت دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی ہاں، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی، ہاں، یہ تبلیغ میں پہلی محنت کیا ہے، کیسے سب کا یقین ٹھیک ہو جائے۔ 10 منزلہ عمارت بنانی، پہلے تو بنیاد ہی بنانی ہے، چاہے 2 منزلہ چاہے 20 منزلہ، پہلے بنیاد ہے، بیج ڈالنا ہے، پہلے زمین کو تیار کرنا ہے۔ اگر قیمتی بیج ہے سخت زمین پہ ڈالا ضائع ہو جائے گا، اگر بغیر بنیاد کے دیوار کھڑی کی گر جائے گی، چاہے کتنے قیمتی ٹائل ہو اور کتنا قیمتی پتھر ہو اور کتنا ہی اچھا مستری ہو اور کتنا ہی اچھا قیمتی سیمنٹ ہو، بھائی پہلے بنیاد۔ تبلیغ میں پہلے محنت ہے کیا کہ ایمان بنے،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ایمان کا بول، یہ ایمان کا بیج. ہاں ایمان ہے، یہ نہیں کہ ایمان نہیں ہے، ایمان ہے، ایمان ہے، لیکن ابھی بیج ہے. ہاں ابھی بول حقیقت، حقیقت ایمان کی حقیقت. شیر کی تصویر ہو نا، بچے بھی نہیں ڈریں گے 50 فٹ کی. اصلی شیر آ گئے نا 5 فٹ کا، سب بھاگ جائیں گے. ہاں صرف تصویر نہیں. ہاں ایمان کی صورت نہیں، ایمان کے بول نہیں، صرف ایمان کے الفاظ نہیں، ایمان کی حقیقت، ایمان کی جگہ دل. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ زبان بول، یہ بول زبان سے، بول زبان سے. ہاں اور اس کی حقیقت دل میں، دل میں، دل میں، دل میں اتر جائے کہ کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے کس کے، کوئی مسائل حل کرنے والا نہیں سوائے کس کے. بولو بھائی. کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں سوائے کس کے، کوئی مصیبتوں سے نکالنے والا نہیں سوائے کس کے، کوئی حالات بنانے والا نہیں سوائے کس کے. ساری کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ کچھ نہ تھا کائنات میں، اور کون تھا؟ بولو بھائی. اللہ. اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اول بھی کون؟ اللہ. اور آخر بھی کون؟ اللہ. اور ظاہر بھی کون؟ اللہ. اور باطن بھی کون؟ اللہ. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ ہمیں پیدا کس نے کیا؟ الا لہ الخلق والامر. پیدا کرنے والا اللہ ہے. امر بھی کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے. جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. ہاں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. اللہ نے چاہ لیا ہو کے رہے گا، اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوگا. اللہ جسے چاہے بادشاہت دے، جس سے چاہے بادشاہت چھین لے، جس کو چاہے اللہ عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. جو چاہے پیدا کرے، چاہے بیٹے دے، چاہے بیٹیاں دے، چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے. اللہ چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے. نظام کس کا چل رہا ہے؟ عام طور پر تعویذ لیتے ہیں نا لوگ. کس لیے لیتے ہیں؟ اس لیے لیتے ہیں کہ بھئی اولاد نہیں ہو رہی، بھئی کوئی تعویذ دے دو، بھئی اولاد نہیں ہے تعویذ. عام طور پر یہ ہوتا ہے نا. ایک غریب آدمی تھا، اس کے ماشاءاللہ 10 بچے ہو گئے، 10 بچے ہو گئے نا. وہ کسی کے پاس گیا، یار تعویذ دو کہ اولاد نہ ہو. اس نے تعویذ دیا، اگلی دفعہ جڑواں ہو. تو نظام کس کا چل رہا ہے؟ حالات بنانے والا کون ہے؟ زندگی موت کس کے ہاتھ میں؟ ہمارے حاجی مشتاق صاحب ہوتے ہیں مرحوم، وہاں لگے کہ موت بھی آدمی مرنا چاہے تو مر بھی نہیں سکتا. ایک آدمی نا بہت چھلانگ ماری اس نے اوپر سے نا، مرنے کے لیے چھلانگ ماری اوپر سے زمین پہ. تو نیچے ایک بہت موٹا آدمی جا رہا تھا، اس کے اوپر گرا، وہ نیچے والا مر گیا، وہ بچ گیا. تو نظام کس کا چل رہا ہے؟ تو ہم قدم قدم پہ کس کے محتاج ہیں؟ بولنے سننے میں کس کے محتاج ہیں؟ کھانے پینے میں کس کے محتاج ہیں؟ چبانے نگلنے میں کس کے محتاج ہیں؟ تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں کس کو ساتھ لینا ہے؟ ہمارے حالات بنانے والا کون ہے؟ یہ تبلیغ میں محنت ہو رہی کہ ہر مسلمان کا رجوع کس کی طرف ہو جائے. ضرورتیں پوری کرنے والا کون؟ چھوٹا سا بچہ ہے گھر میں نا، ابھی 3 سال، ابھی پاؤں پہ بھی نہیں چلتا، پاؤں پہ بھی نہیں، 1.5-2 سال. اور اس کی خالہ بیٹھی، اس کی پھوپھی بیٹھی، اس کی چچی بیٹھی، تائی اور نانی اور مومانی. ہاں اس پہ اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، بچہ کھیل رہا ہے. جب اسے بھوک پیاس لگے گی تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کس کی طرف جائے گا؟ خالہ کی طرف جائے گا، پھوپھی کی طرف جائے گا. ہاں ماں کی طرف. وہ سمجھتے میری ضرورتیں ماں سے پوری ہوتی. تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ ہاں تو رجوع کس کی طرف ہو؟ مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اذا سألت فاسأل اللہ. مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ.
مدد چاہیے مدد، تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کس سے مدد مانگو؟ ہاں مامون الرشید رحمۃ اللہ علیہ نا امیر المومنین ہے، بادشاہ ہیں، ایک سائل مانگنے والا ہے، مانگنے والا، تو دربان نے کہا امیر المومنین نماز پڑھ رہے، اب بیٹھ جاؤ، انتظار کرو، نماز سے فارغ ہو تو بات کر لینا۔ اب وہ بیٹھ گیا، اب وہ نماز سے فارغ ہوئے، اب اللہ سے دعا مانگ رہے دعا، لمبی دعا مانگی۔ اب وہ سائل تھا، وہ دیکھ رہا ہے، جب وہ نماز سے فارغ، دعا سے فارغ ہوئے تو پوچھا ہاں بھی کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میرا مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ ارے بھائی نہ کچھ کہا نہ سنا، مسئلہ کیا تھا، حل کیسے ہوا؟ کہ میں آپ سے کچھ مانگنے آیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ خود کسی اور سے مانگ رہے، تو میں نے سوچا میں آپ سے کیوں مانگوں، میں بھی سیدھا اسی سے مانگوں۔ ہاں یہ محنت ہے کہ کس سے مانگو، امید ہو تو کس سے ہو، بولو بھائی، مطالبہ ہو تو کس سے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، ایک کافر آتا ہے تلوار ہاتھ میں لیتا ہے، اب آپ کی آنکھ کھلی، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے من یمنعک منی، آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ حضور خالی آتے ہیں، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور کیا کہہ رہے ہیں آپ کو کون بچائے گا؟ آپ نے بغیر خوف گھبراہٹ فرمایا اللہ، کون بچائے گا؟ فسقط السیف من یدہ، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ہاں نظام کس کا چلتا ہے، امر کس کا چلتا ہے؟ آپ نے تلوار اٹھا لی اور میں اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا دھیان سے سنو کہ بات سنو میں، اب وہ کافر اللہ کے نبی میں کافر سے اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں۔ ہاں تو آپ نے فوراً دعوت دی۔ مسلمان کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، مسلمان کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، مسلمان کا جذبہ دعوت کا ہے۔ اب دشمن پر قابو پا لیا تو اسے دعوت دی ہے، انتقام نہیں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے غار میں جا کے چھپے، غار میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، مشرکین مکہ تلاش کرتے غار تک جا پہنچے، اب اندر سے نظر آ رہے ہیں کہ وہ چلے آ رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں، کیوں نہیں گھبرانا؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہمارے ساتھ ہے؟ ہاں کیسی خوبصورت بات فرمائی، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان، جن کا تیسرا کون؟ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، آگے دریا، پیچھے آ گیا فرعون کا لشکر، بیچ میں قوم پھنس گئی، تو قوم نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ مارے گئے، پکڑے گئے، آگے جائیں تو پانی میں ڈوبے، پیچھے جائیں تو لشکر مارے، ہم تو مارے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز نہیں، کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ بچانے والا کون ہے؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا فرعون کی طرف، فرعون بادشاہ ہے، فوج ہے، حکومت ہے، اسلحہ ہے، پولیس ہے، اور سب اس کے ساتھ، اور موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ موسیٰ، فرعون کے پاس جاؤ، اس کو سمجھاؤ۔ آگے فرمایا گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ڈرنا؟ اننی معکما اسمع و ارا، کیوں کہ بے شک میں خود تمہارے ساتھ ہوں۔ کون ساتھ ہے؟ تو ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ سب فقیر اور غنی کون؟ بولو بھائی، سب مخلوق اور خالق کون؟ سب محکوم اور حاکم کون؟ سب ضعیف اور قوی کون؟ سب عاجز اور قادر کون؟
تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ یہ ہے تبلیغ میں محنت. لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی اللہ، مقصود بھی اللہ، معبود بھی اللہ، محبوب بھی اللہ. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا. آج دوڑ لگ رہی، مال مل جائے، ملک مل جائے، حکومت مل جائے، شہرت مل جائے، وزارت مل جائے، ڈگری مل جائے، پیسہ مل جائے. تبلیغ میں محنت کیا ہو رہی کہ دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. پیسہ کمانے کی بات آئی نا تو اللہ نے فرمایا فمشو چلو، کماؤ، کاروبار، فمشو چلو. اور جب اللہ کی بات آئی تو یہ نہیں کہ فمشو الی اللہ، فرمایا ففروا الی اللہ. دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا. منزل پر پہنچنے کے لیے رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری ہے کہ رخ سے ہی کرنا. کیوں بھائی سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ ہاں آج رفتار کیا ہے لوگوں کی بڑی تیز ہے، اور رخ کیا ہے؟ بولو بھائی. مال مل جائے، عہدہ مل جائے، صدارت مل جائے، وزارت مل جائے، سرداری مل جائے، اور اللہ مل جائے. آپ کو فوج بھی مل گئی، حکومت مل گئی، سرداری مل گئی، وزارت مل گئی، حکومت مل گئی، اللہ نہ ملا، کچھ بھی نہ ملا. یہ تو 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں. یہ ہمیں آنکھیں کس نے دی ہیں؟ ہاتھ پاؤں کس نے دیے؟ بولنے سننے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اور ہمیں جانا کس کے پاس ہے؟ تو کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ کامیابی ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی. یہی ہے کامیابی. اللہ کو ساتھ لو. اللہ کو راضی کرنا ہماری غرض ہے، وہ ہمارا مطلوب، وہ ہمارا معبود، وہ ہمارا مقصود، وہی ہمارا محبوب. ہمیں اس کو ساتھ لینا ہے. اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ، اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ وہ کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیا مطلب؟ اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو یہ ہے نمونہ، یہ ہے نمونہ، یہ ہیں، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کے دامن کو پکڑنا ہے. اگر منزل تک پہنچنا ہے ان کے دامن کو پکڑنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ کو پانا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کو ساتھ لینا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر واقعی تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، حضور کے طریقے پر آنا ہوگا. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ. اللہ بھی پھر تم سے محبت کرے گا. ہاں اللہ تمہارا ساتھ دے گا. سب سے زیادہ عزت والے اس کائنات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جس کو عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرنی ہو. سب سے زیادہ کامیاب ترین ہستی اس کائنات میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جس کو کامیابی چاہیے نبی کا دامن پکڑنا ہوگا. نبی کا دامن چھوڑ کر، نبی کا طریقہ چھوڑ کر، نبی کی اتباع چھوڑ کر کبھی کوئی منزل پر نہیں پہنچے گا. کبھی کسی کو عزت نہیں ملے گی. وہ ملے گی تو 4 دن کی.